السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور دل تو نہیں ہے، نہ ہی دل چاہ رہا ہے کہ ایسے ہم انرجی کے ساتھ پروگرام کریں، کیونکہ دل اتنا مایوس ہے. گراس روٹ لیول پہ جن لوگوں کی ڈیلنگ ہے نا لوگوں کے ساتھ، جو گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہیں، جو عوامی قسم کے لوگ ہیں، جو باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے، جو ہوٹل بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، وہ لوگ اس وقت انتہائی پریشان ہیں. ان کو نیندیں نہیں آئی. چہروں پہ جو افسردگی ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے حالات کے بارے میں سب انسرٹن ہے کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ظاہر اپنے اخراجات لوگ آگے بڑھائیں گے، کیا کریں گے. مہنگائی جو ہے، جب پیٹرول جب اتنا بڑھ جائے تو پھر آپ سوچیں گے باقی اشیاء کی کیا قیمتیں ہو جائیں گی. کہا جا رہا ہے جی عوام جو ہے وہ ذرا اس چیز پہ دیکھے کہ وہ اپنے خرچے کم کریں. کہاں کٹ لگائیں گے، کہاں خرچے کم کریں. مطلب خرچے تو آلریڈی کم ہے عوام کے. 55 روپے اضافے کے بعد ہم نے تو سڑکیں ویران دیکھی کراچی کی، عید پہ بازار ویران دیکھے، نہ کسی نے عید کی شاپنگ کی، نہ کوئی عید پہ باہر گیا. 55 روپے اضافے سے اب 137 روپے اضافے کے بعد تو ہوگا کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا. اینڈ آلسو جاننا یہ چاہتا ہوں میں کہ لیوی کیوں نہیں کم کی جا سکتی تھی. چلیں ٹیکس تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کسٹم ٹیکس ہے وہ آپ کا 24 روپے، 160 روپے لیوی ہے. لیوی کیوں نہیں کم کی جا سکتی تھی؟ آئی ایم ایف کے آگے ہم شاید بہت لیٹس سی اب آگے آنے والے دنوں میں کیا اس حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں. چلیں یہ تو ہے، لیکن ہم آج بارش کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور بارش میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں کہیں پر آپ یہ دیکھیں، ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ جو چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوئی ہوئی تھی، اس لیے پانی بھر جاتا ہے. کراچی کی سڑکوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. لیکن دوسری جانب کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ایل پی جی کی قیمت جو ہے مارکیٹس میں جب پتہ کروایا 304 روپے اوگرا نے مقرر کی ہے، لیکن وہ 450 460 میں باقاعدہ لکھ کر بڑا لکھ کر جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. اب پبلک شکایت کر رہی ہے ہمیں کہیں پر جی کمشنر اور اے سی کہیں نظر ہی نہیں آتے، اسسٹنٹ کمشنر کہیں نظر نہیں آتے. آپ سرکاری نرخ پہ تو قیمتیں جو ہیں اس پر تو ایل پی جی لوگوں کو ملوا دیں تاکہ لوگوں کو مل جائے وہ، لیکن یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کریک ڈاؤن ہوا، مگر کریک ڈاؤن ہوتا تو پھر اس طرح یہ دن دہاڑے یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو کراچی سمیت سندھ میں بارش کی صورتحال تو بتا دی تھی آپ کو، لیکن سندھ میں عوامی شکایت کے ازالے کے لیے چیف منسٹر سیکریٹریٹ کراچی میں ایک پبلک کمپلینٹ سیل بھی ہے جو کہ کافی فعال بتایا جاتا ہے، اور شہریوں کو فوری ریلیف وہاں پر مل سکے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. اچھا، یہ جو کمپلینٹ سیل ہے یہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک فعال رہے گا، جہاں شہری براہ راست حکومتی نمائندوں کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے. آپ کے گلی میں کوئی ایشو ہو، آپ کے محلے میں کوئی ایشو ہو، کسی سڑک پہ کوئی ایشو ہو، آپ وہ سب بتا سکتے ہیں، جس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مختلف حکومتی نمائندے باقاعدہ شیڈیول اس حوالے سے جاری کرتے ہیں. اب جو مقرر کردہ شیڈیول میں سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ڈاکٹر عذرا افضل پیچوہو اور مرتضی وہاب اور ترجمان سندھ حکومت بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. تو یہ ایک پورا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ڈیلیگیشن ہے، یا ایک پورا ایک گروپ بنایا گیا ہے جو کہ مل کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کے لیے حل تلاش کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. بہت شکریہ نادر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو سی ایم کمپلینٹ سیل ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے، ذرا ہمیں سمجھائیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیں جو سی ایم کمپلینٹ سیل ہے یہ کوئی نیا انیشیٹو نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا. یہ جب قائم علی شاہ صاحب بھی سی ایم تھے تب بھی یہ موجود تھا. بیچ میں کچھ انتظامی وجوہات کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا، مگر ابھی جو مراد علی شاہ صاحب ہے ابھی کے چیف منسٹر صاحب، انہوں نے یہی سوچا کہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے. صرف کراچی کی عوام کی نہیں بلکہ پورے سندھ گھوٹ کی، شکارپور، کہیں سے بھی عوام کی اگر کوئی شکایات ہو تو وہ ڈائریکٹ جو ہے حکومتی ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ رابطہ کر سکے. اور حکومتی ریپرزینٹیٹیوز جب خود موجود ہوں گے اور خود سنیں گے، جیسے کل آپ نے مجھے فون کیا تھا تو میں سیل کے اندر ہی موجود تھا. آپ نے مجھے بتایا، نشاندہی کی کہ ایل پی جی کی پرائسز بہت ساری جگہوں پہ اوور چارج کیا جا رہا ہے. تو پھر میں نے ایک ڈی سی کراچی کا جو ہے اس کو کال کیا پرسنلی، اور میں نے پوچھا کہ ایسا ہے کیا. تو انہوں نے بولا کہ ایسا بہت ساری جگہوں پہ تھا، اور انہوں نے جو اے سیز ہیں وہ فیلڈ میں تھے، اور انہوں نے بہت ساری دکان سیل بھی میں تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے نادر صاحب، اور آپ کا تو فون ظاہر اٹھا لیا، لیکن ہم جب انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے. تو ویسے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کس ڈی سی اور نے آپ کو یہ بتایا کہ جی ایسا نہیں ہے، تاکہ ہمارے نمائندے جائیں اور پھر ذرا حقائق پہ روشنی ڈالیں. جی کراچی کے تو تمام ڈی سیز کو میں نے پرسنلی کال کیا. ڈی سی ساؤتھ جو ہے کوسو صاحب، پھر ڈی سی ایسٹ، ڈی سی
ویس میں نے سب سے بات کی اور سب نے کہا کہ ایسی بہت ساری شکایت ان کو بھی موصول ہوئی تھی عوام کی طرف سے، اور جو اے سیز ہوتے ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور جہاں جہاں انہوں نے واقعی میں دیکھا کہ ایسے دکان تھے یا ایسے لوگ تھے جو اوور چارج کر رہے تھے، ان کو فوری طور پہ شاید آپ کو سیل کر دیا رانگ گیا۔ انفارمیشن آپ تک پہنچائی گئی نادر، کل رات تک بھی 460 روپے میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ 460 روپے پر کے جی ملے، اور آج صبح تک بھی یہی صورتحال ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ 460 روپے کل رات پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہونے سے پہلے تک تھا، اب تو جو 137 روپے کا اضافہ ہوا ہے، ممکن ہے گھنٹے 2 گھنٹے بعد یہ ہمیں 500 550 روپے پہ مل رہی ہو ایل پی جی۔ جی آپ درست فرما رہے ہوں گے، ایسے بہت سارے منافع خور ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے موقعوں کا اور عوام کو اوور چارج کرتے ہیں، بٹ گورنمنٹ کی پوری طرح سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ اوور چارج نہ کیا جائے۔ اور دوسری ایک چیز میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو کنٹرول کمپلینٹ سیل ہے یہ صرف 9 to 5 نہیں ہے، یہ 24/7 مطلب 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہے، اور اس کے 3 نمبر سے اگر آپ بڑا ریلیف ہے کہ 24/7 کام کر رہا ہے۔ نمبر ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ پبلک کو بھی معلوم ہو جائے ہمارے تھرو کہ کیا نمبر ہے اس کمپلینٹ سیل کا؟ جی اگر آپ لینڈ لائن سے کال کریں تو یہ سیدھا 919 ہے، اگر آپ موبائل فون سے کال کریں تو 08000091915 ہے، اور 2 اور بھی نمبر ہے، وہ ہے 02199202047 99207349، اور ایک تیسرا نمبر بھی ہے 02199207568۔ ان کسی بھی نمبر پہ اگر آپ کال کریں تو ایک جو ہے اعلیٰ عہدے کا افسر جیسے کہ وزیر یا اسپیشل اسسٹنٹ یا ترجمان آپ کو موجود ملے گا، اس کے ساتھ ایک پورا عملہ بیٹھا ہوا ہے سی ایم ہاؤس کے اندر ہی۔ کتنی دیر میں ازالہ ہو جائے گا اگر کمپلینٹ کی جاتی ہے کسی بھی ایشو کی؟ تو دیکھیں اسی فوری یہ جو کمپلینٹ کا ایک سی ایم کا پورٹل ہے اس پہ یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں اور سیریل وائز ان کو ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ جیسے صرف کل آپ سے تو میری ایل پی جی کی پرائسز کے اوپر بات ہوئی، مگر اس کے علاوہ پولیس کے ایشوز تھے وہ بھی آئے، کہ الیکٹرک کے ایشوز تھے وہ بھی آئے، پانی کی سپلائی کے ایشوز تھے وہ بھی آئے۔ فوری طور پہ پھر سی ایم کا جو پورٹل ہے اس پہ یہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ اس کا ایک پرفارمنس رپورٹ پبلش ہوتا ہے کہ جو کمپلینٹس آئی ہیں وہ پھر جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو بتایا گیا ہے، اس نے پھر اس پہ کیا رسپانس دیا ہے، اور ایک ہم سکسیس ریٹ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر 100 کمپلینٹس آئی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 100 سے 100 کے 100 نادر یہ جو آپ نے بھی ایک نمبر بتایا ہے 08000 والا، یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں آپ پلیز؟ جی 08000091915 91915 رائٹ۔ میں ذرا اس پہ کال ہی کر رہا ہوں، کا مطلوبہ نمبر درست نہیں، یہ تو مہربانی دوبارہ کوشش کیجیے، شکریہ۔ جو آپ نے نمبر بتایا ہے 08000091915 یہ کہہ رہے ہیں انویلڈ نمبر ہے۔ جی ہاں، مطلوبہ نمبر درست نہیں۔ اچھا یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا، دوسرا ایک نمبر ہے وہ ملا بتائیے۔ سامنے آپ 021 99 ہاں 202047 202047 جی ہاں۔ اچھا یہ میں چاہ رہا ہوں، اچھا یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یوزر بزی ہے، یہ میں دوبارہ کال بیک کر رہا ہوں۔ ہزاروں کالز آ رہے تھے، ایک اور نمبر ہے وہ بھی ایک ملا نمبر اور تھا 919 یہاں پہ بتا رہے ہیں یوزر بزی ہے، اور کوئی نمبر نہ 919 919 جی پہ کر 3 لیں۔ اور نمبر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایک کے بعد ایک ملائیں 0219920 9920 7349 7349 جی ہاں۔ رائٹ۔ دیکھتے ہیں جی اس یہ پہ بھی کال یوزر بزی ہے نادر، بہت 3 calls نمبر آ رہے ہیں، ایک بہت عوام کا لوڈ ہے۔ اچھا، ایک لوڈ دوسرا اور نمبر بھی ہے نمبر وہ ٹرائی کر لیں۔ اچھا چوتھا نمبر جی پلیز بتائیے گا۔ جی 0219920 جی 7568 آل رائٹ، یہاں پہ بھی یوزر بزی ہے، یوزر بزی۔ جی یہ بہت عوام کا لوڈ ہے، کل میں نے جی، خود پرسنلی ٹھیک ہے۔ 150 جو کالز ہیں وہ ریسیو کیے، بٹ یہ لگ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کال کرتے ہیں، اور بالکل دیکھیں ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں اس کو دوبارہ سے فعال کیا، تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی اس طرح کا پبلک بھی ٹرائی کرے گی، لیکن اس وقت ہم اگر اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو عوامی شکایت آپ کو اگر لانچ کروا دیں تو وہ یہ ہے کہ ایل پی جی ابھی بھی 460 پہ ہی مل رہی ہے جو کہ 304 میں ملنی چاہیے۔ یہ تو آپ صرف بالکل درست فرما رہی ہے، صرف ایل پی جی کا ایشو کی آپ نے نشاندہی کی، اور بہت سارے پبلک کے
कंप्लेंट से जो कल मौसूल हुए हैं, जैसे वाटर सप्लाई के हैं, ये सारे अपलोड हो जाते हैं सीएम के पोर्टल पे। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिर हम भूल जाते हैं फोन पे गुफ्तगू करके, इसका बाकायदा परफॉर्मेंस रिपोर्ट इशू होता है और इसमें सारी नोटिंग होती है कि किस अफसर को फिर ये शिकायत हमने पहुंचाई है और फिर उस अफसर ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। और ये मंथली फिर उसके रिव्यू होता है। अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया होता फिर सीएम के बाकायदा डायरेक्टिव्स इशू होते हैं। और इस पे नादिर, इस पे हम ये वाली कंप्लेंट्स भी, जो सीएम कंप्लेंट सेल है सिंध का, इस पे हम ये वाली कंप्लेंट्स भी दर्ज करवा सकते हैं कहीं पे अगर पानी खड़ा है उसकी निकासी करवानी हो, या कोई सड़क अगर बह गई है या टूट गई है। अच्छा, हर किस्म की कंप्लेंट्स आप, एनीथिंग रिलेटेड टू सिंध गवर्नमेंट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसी सेल के अंदर 24/7 एक पुलिस का नुमाइंदा, एक के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा, एक कराची वाटर बोर्ड का, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का नुमाइंदा, वो तो मौजूद होते ही होते हैं। मगर इसके अलावा अगर कोई और भी कंप्लेंट है किसी, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसे भी कंप्लेंट्स आए हैं कि फॉर एग्जांपल करप्शन रिलेटेड कि कोई इदारे के अंदर करप्शन है तो शहरियों ने शिकायत की है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर अगर कोई करप्शन मोबाइल की स्नैचिंग शिकायत भी ना शुरू हो जाए शिकायत नादिर, तो फिर ये है कि जरा इंतजामी मामलात अगर मजीद नहीं, बेहतर जैसे हो फॉर जाए। एग्जांपल मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर जैसे ये है कि अगर मोबाइल स्नैचिंग हुई है और अगर कोई शहरी गया है पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो वो शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं और हम फिर इंश्योर करेंगे कि एफआईआर उस शहरी की दर्ज थोड़ा सा हो। हेल्पलाइंस को भी मुझे लगता है थोड़ा स्मूथ करने की कुछ जरूरत ये है। बता सकते हैं कि आप जाहिर है ये फाल हो रहा है, मजीद सिस्टम मजीद भी वर्क करेगा। कल अगर 24 घंटे का ही अगर हम आपसे कुछ स्टैट्स पूछें, कितनी शिकायत आई और कितनी शिकायत हल हुई हैं? जी देखिए, कल तो मेरे सामने जो आई थी वो तकरीबन 150 के करीब शिकायत आई थी। ज्यादातर जो थी वो नकासी आपके ऊपर थी क्योंकि बारिश का दिन था और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको गैस फराहमी नहीं हो रही है। तो फौरी तौर पे जो रेलेवेंट इदारे हैं उनको कॉल किया गया है। बिल्कुल अभी मैं अपडेट लूंगा और आपको थोड़ी देर में या तो कॉल बैक करूं या आपको बता सकूंगा मैं कि उसके ऊपर फिर क्या रिजल्ट आया। मगर ये कंप्लेंट सारी नोट डाउन हो गई है और उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद ये कि शहरियों के जो मसाइल हैं वो पूरी तरह से हल किए जाएंगे। लवली, थैंक यू वेरी मच नादिर, विल कीप फॉलोइंग दिस एंड हम अपने व्यूअर्स भी अपडेट कि व्यूअर्स ने तमाम नंबर्स नोट कर लिए होंगे और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बकायदा इसकी प्रॉपर अच्छी सी मार्केटिंग की जाए, बताया जाए जी कि कौन कौन से नंबर्स हैं जहां पर लोग ये कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को जी ओवरहेड ब्रिजेस हैं, वहां पे आप देखते हैं स्टेयर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है, कहीं पर जी कहीं पर ग्रिल नहीं है, ये चीजें भी हैं बड़ी खतरनाक। तो लोग इन चीजों की भी कंप्लेंट करना चाहते हैं।